السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ راحیل شریف کی وزیر اعظم سے ملاقات، لگتا ہے آپریشن کا فیصلہ ہو گیا۔ تحریک انصاف کا احتجاج رنگ لے آیا، لوڈ شیڈنگ میں کمی کے بعد ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کی نوید۔ تھیلیسیمیا خون کی خطرناک بیماری، پاکستان میں ہر سال ہزاروں بچے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں بہت اہم ایک ملاقات ہوئی وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے درمیان۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ راحیل شریف وزیر اعظم ہاؤس میں کئی گھنٹے رہے اور بڑی کھل کر جو پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بات ہوئی۔ گزشتہ 2-3 دنوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے بڑھ گئے۔ میران شاہ پر آج بھی حملہ ہوا جس میں 10 سے زائد سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے۔ اس سے پہلے باجوڑ کے نزدیک بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا۔ اس قسم کی خبریں آئیں۔ آج کوئٹہ میں بھی بم دھماکہ ہوا۔ تو جو طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی ہوگی، کیا معاملات طے کیے گئے ہوں گے، اس کی تھوڑی سی جھلک ہمیں اس بیان میں، اس انٹرویو میں نظر آتی ہے جو عرفان صدیقی صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے جو پہلی کمیٹی تھی اس میں اس کے سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو یہ بتایا انٹرویو دیتے ہوئے کہ لگتا ہے طالبان کے ساتھ اب مذاکرات ختم ہونے کو ہیں۔ جو ذرائع بتا رہے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اعلیٰ سطح پر کہ بڑے بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا اور جو لوگ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، پاکستان کی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بڑی سختی سے نپٹا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ یا وہ اشخاص جو پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آج اس میٹنگ کے حوالے سے اور جو طالبان کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے ہم بات کریں گے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب اور شہزاد چودھری صاحب۔ سب سے پہلے میں شہزاد چودھری صاحب کی جانب چلتا ہوں۔ چودھری صاحب، بڑی امپورٹنٹ ملاقات بتائی جا رہی ہے اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بھرپور انداز میں کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے اور پاکستان کی فورسز کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ سمیع صاحب، بالکل مجھے لگتا ہے کہ بات تو ایسی ہی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے، اس حکومت کے پاس اگر ولنریبلٹیز ہیں، حکومت کی جو کیا کہنا چاہیے کمزوریاں، دو بڑی کمزوریاں ہیں جو اور اس کو معاملات میں الجھا سکتی ہیں، گمبھیر ہو سکتی ہیں، وہ ایک تو دہشت گردی ہے اور دوسری سول ملٹری ریلیشنز ہے۔ یعنی آج کی ملاقات کے اندر دونوں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کور کیا گیا بڑی حد تک، گو کہ اس کو ایک کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے کہ سول ملٹری تعلقات کے کانٹیکسٹ میں اور پھر اس کے بعد آپریشنز کی وجہ سے ان کے اندر معاملات آپس میں بات چیت چلتی رہنی چاہیے۔ اس کے دو پہلو جب آپ دیکھتے ہیں، سیاسی اور دفاعی، تو دفاعی طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو واقعی میں اگر جو مذاکرات تھے وہ باوجود کسی جگہ نہیں جا پا رہے تھے تو ظاہر ہے کہ مئی کا مہینہ ایک ایسا کلیدی مہینہ تھا اور آپ ہی کے پروگراموں میں اس کا ذکر ہوا اور میں نے یہ بات کی کہ مئی کے مہینے تک کچھ نہ کچھ رستہ اس کا تعین ہو جانا چاہیے، ورنہ اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے کہ اکتوبر تک جو پاکستان کی افواج ہیں ان کو نہ صرف ان کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے، ہولڈ کرنا ہے اور پھر اپنی دفاعی پوزیشنز کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو یہ 2-3 مہینے کا ایک عمل ہے، آپریشنل سائیکل کہتے ہیں اس کو۔ اگر ہم اس آپریشنل سائیکل کو اس لڑائی کے موسم میں مس کر دیتے تو پھر یہ 2015 میں ہمارے ہاتھ نہ آتا، کیونکہ پھر افغانستان کے معاملات ڈومینیٹ کر جاتے۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے تو بالکل ایک لاجیکل پروسیس نظر آتا ہے جو کہ ہو رہا ہے اور سیاسی طور پر بھی بڑی یوزفل چیز ہے کہ آنے والے دنوں کے حساب سے بھی ان کی اگر ملاقاتیں رہتی ہیں تو پھر خاص طور پہ اگر ان کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو ان دونوں چیزوں کو کور کیا جا سکتا ہے اور یہ شو کیا جا سکتا ہے کہ سول ملٹری ریلیشن ایک اچھے لیول پہ ہیں، اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں نظر آ رہے تھے۔ جی ہارون رشید صاحب، آپ
آپ بیان فرمائیے کہ جو بات شہزاد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ملاقاتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی تو یقیناً اس سے مسئلے کا حل ہی نکلے گا، لیکن آپ کتنے پر امید ہیں خاص طور پر کیونکہ اگر طالبان کے خلاف ایک ڈسیسو کارروائی ہونے جا رہی ہے تو پاکستان کی ملٹری کو تو ایک بھرپور انداز میں پاکستانی قوم، پاکستانی سیاستدانوں کی حمایت درکار ہے، کیونکہ اس کے بغیر اتنے بڑے دشمن کے ساتھ مقابلہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا۔ یہ حمایت مل جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اگر حکمران پارٹی حمایت کر دیتی ہے، پیپلز پارٹی پہلے ہی کر رہی ہے، MQM پہلے ہی کر رہی ہے، اور کچھ لوگ تو کسی صورت میں بھی نہیں کریں گے۔ عمران خان کو جتنا میں جانتا ہوں، میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہ زیادہ مخالفت نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ آلریڈی اس کے موقف میں کچھ تبدیلی ہے اور اس کی پارٹی میں بھی احساس بڑھ رہا ہے۔ ان کی پختونخوا برانچ میں ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن آپریشن ایک دفعہ شروع ہو گیا تو عمران خان اس کی مخالفت اور مزاحمت نہیں کرے گا۔ جماعت اسلامی بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ نہیں کرے گی۔ باقی جو لوگ ہیں ایک خاص مذہبی مکتب فکر کے وہ کریں گے، ان کے دین ایمان کا مسئلہ ہے، ان کے اساتذہ کو 47 میں 6 میں شکست ہوئی تھی، وہ کبھی اس کو بھولیں گے نہیں، لیکن پاکستانی عوام کی عظیم اکثریت کرے گی۔ اور رہی یہ بات ملاقات کی تو یہ بڑی مبارک بات ہے، ملاقات ہوتی رہنی چاہیے، بات ہوتی رہنی چاہیے، اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھتے ہیں، اور دوسرا ان سے کہنا چاہیے اچھے پولائٹ ڈیسنٹ طریقے سے انہیں وزیر اعظم صاحب سے کہ یہ جو آپ کے نادان حامی ہیں، جنہوں نے سب کو پتا ہے کہ وہ حکومت کے حامی ہیں، مستقل حامی ہیں، ان میں سے بعض تو باقاعدہ تنخواہ دار ہیں، کہ وہ جو فوج کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو اس سے برا تاثر ہوتا ہے۔ جو NGOs کے لوگ ہیں، اخبار نویسوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، انڈو امریکن لابی کے لوگ ہیں، وہ کریں جو مرضی کرتے پھریں، ان کا پاکستانی عوام ان کا کوئی اثر ہی نہیں لیتے، وہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور جو میڈیا گروپ ہے وہ بھی ایکسپوز ہو گیا، اور اب میرا نہیں خیال کہ اب دوبارہ وہ اس طرح کی حرکت کبھی کرے گا، بچا کے کرنے کی کوشش کرے گا، اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حالات اب اس کے لیے سازگار ہیں اور آپریشن لانچ کرنا چاہیے۔ پاکستانی فوج کی صلاحیت بہت غیر معمولی ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ دنیا کی وہ فوج ہے جس کے لوگ جان دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ سیاچن پہ اور کون لڑ سکتا ہے؟ انڈین اس طرح نہیں لڑ سکتے، اور جب قوم پشت پہ کھڑی ہوگی اور یکسوئی ہوگی، دیکھیے کوئی کچھ کام ہوتے ہیں جو ہر حال میں کرنے ہی ہوتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، وقت لگے گا تو لگے گا، میرا خیال ہے ویسے اتنا نہیں لگے گا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، اس سے پہلے کے تجربے سے ہمیں اندازہ ہے۔ اچھا شہزاد صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ایک بھرپور آپریشن کیا جائے گا طالبان کے خلاف یا ان مختلف گروپس کے خلاف تو وہ بہت زیادہ اپنی روٹس ہیں ان کی پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر پنجاب کا اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے، تو یہاں پر تو جو ہمارا سول انفراسٹرکچر ہے، پولیس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے، جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر وہ ول ہوگی، وہ کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ اس ری ایکشن کو یہاں پر بھرپور انداز میں دبا سکے، ان کو قابو کر سکے؟ سمیع صاحب، یہ تعویل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ جو ابھی تک آپریشن نہیں مذاکرات کی بات کرتے تھے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ایک اچھا رستہ تھا، لیکن اس کے لیے دوسرے فریق کو بھی تیار ہونا چاہیے۔ جہاں تک پاکستان کے اندرونی شہر اور گلیوں اور محلوں کی بات ہے تو یہ پاکستانی قوم ہی ہے نا جو کہ ان چیزوں سے گزری ہے، پچھلے 10-12 سال میں گزری ہے، 55-60 ہزار قربانیاں دے دی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر یہ قوم اور یہ وطن اور یہ مٹی اور قربانی مانگے گی تو پاکستانی دیں گے، خدا نخواستہ اس سے پاکستان اور پاکستانی کی قوم ختم تو نہیں ہو جائے گی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب کھڑی ہو جائے یہ قوم تو صفت غیور جیسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ گلیوں اور محلوں میں لڑتے ہیں، اور ہر طرح سے پاکستانی کھڑا ہو کے اس کے اندر وہ بچہ بھی آ جاتا ہے جو کہ اپنے اسکول کو بچانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس قوم کے جو جذبہ ہے اس کا تو میں تو ایک دائی ہوں اور اس کا ایک ایسا وٹنس ہوں کہ مجھے وہ ایک جذبہ ہر چیز کے اوپر مجھے حاوی نظر آتا ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ اس جذبے کو لے کے چلنے والے لوگ ہونے چاہیے، ایک رستہ اور سمت دکھانے والے لوگ ہونے چاہیے۔ مجھے کوئی اس سے شک شبہ نہیں، اور پاکستان کی پوری فوج نہیں لگے گی وہاں پہ، پاکستان کی فوج جو پیچھے ہوگی وہ اپنا ڈیوٹی، اپنے فرائض پاکستان کے امن کے لیے شہروں گلیوں محلوں میں جہاں جہاں پہ ہماری پہنچ ہے، فوج ہوگی، سول پولیس ہوگی، عوام ہوں گے تمام، اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں گی۔ مجھے ہر صورت نظر نہیں آتا خدا نخواستہ کہ کوئی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کہ ہمیں ڈرانے کے لیے بارہا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی تک میں کہہ رہا تھا اور بہت مرتبہ کہا ہے
کہ پاکستان کی ریاست کا یہ فیصلہ کہ مذاکرات کے راستے معاملات کو طے کرنا چاہیے ایک ایسا غنیمت والا موقع تھا جس سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک موقع ملا تھا طالبان کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ موقع مس کر دیا ہے اور اب معاملات اس طریقے سے ہونے جا رہے ہیں جس طرح کسی کی خواہش نہیں تھی، لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ قوم اور یہ وطن اور یہ مٹی میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ ہوگی، یہ لڑائی گلیوں میں ہو، یہ لڑائی محلوں میں ہو، شہروں میں ہو، جنگلوں میں ہو، پاکستان کے عوام ایک دیوار بن کر پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتی، پاکستان کے آئین کو نہیں مانتی، پاکستان کے شہریوں کی جان و مال پر حملے کر رہی ہیں، ان قوتوں کا قلع کما کرنے کے لیے جب پاک فوج آگے بڑھے گی تو پاکستانی ان کے ساتھ ہوں گے، ہر طرح کی قربانی دیں گے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی اداروں، پاکستانی فوج یا پاکستان کی طرف کسی میلی نگاہ سے دیکھے۔ ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر احتجاجی سیاست کی، کیونکہ جو تحریک انصاف کا جو دھرنا ہے یا جلسہ ہے وہ ایک دن، اس میں 2 دن رہ گئے ہیں، اس حوالے سے تیاریوں پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو احتجاج کی بات کی گئی ہے اس کی وجہ سے پہلے یہ کہا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں کمی ہوگی اور اب آج یہ خبر آ رہی ہے کہ LPG کی قیمتوں میں بھی 65% اضافہ، جو 65% کمی کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے، غلام سرور خان ہمیں جوائن کریں گے، شازیہ مری ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کہتے ہیں ماں بھی اس وقت تک بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ بھوک سے روتا نہیں ہے، ماں کو تنگ نہیں کرتا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے سیاسی معاملات کی جانب تو یہ کچھ سچ نظر آتا ہے۔ جیسے ہی تحریک انصاف کے احتجاجی جلسے کی تاریخ نزدیک آنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے یہ حکومت نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ LPG کی قیمتوں میں 55% کمی کر دی گئی ہے۔ بہت بڑی یہ کمی ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا عوام کو، اور یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کی وجہ ہے۔ تحریک انصاف کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا احتجاج ہے یہ ریگنگ کے خلاف ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ 1 سال ہونے کو آیا حکومت کا تو وہ اس کی کارکردگی پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق ملک میں جو حالات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں۔ اگر ایک نظر ہم ڈالیں کہ مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، جو ہم نے ریسرچ کی اس کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ تھی 2013 میں بھی تقریباً اتنی تھی جتنی آج کل ہو رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت 104 روپے لیٹر تھی، آج 109 روپے لیٹر ہے۔ آٹا 10 کلو کا تھیلا 334 روپے کا تھا، آج 376 روپے کا ہے۔ دودھ 65 روپے کلو تھا، اب 71 روپے کلو ہے۔ دال مسور جو ہے وہ 100 روپے کلو تھی، اب 127 روپے کلو۔ اسی طرح دال مونگ 114 روپے کلو تھی، اب 149 روپے کلو، اور آلو 20 روپے کلو تھے لیکن آج 56 روپے کلو۔ اسی طرح گوشت، دہی اور مٹی کا تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، جس سے پاکستان پر جو قرضے تھے، بیرونی قرضے، ان کی جو تعداد ہے اس کی اماؤنٹ میں خاصی کمی ہوئی ہے، اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے۔ اس کے علاوہ IMF کے مطابق پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہے اور پاکستان آگے چل کر بہتر صورتحال میں جائے گا، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر، احتجاجی سیاست پر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جناب رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، اور پیپلز پارٹی کی شازیہ مری ہیں، تحریک انصاف کے جناب غلام سرور خان، اور پھر ہارون رشید صاحب جن کی ہر معاملے پر بڑی گہری نظر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رانا صاحب، یہ کہتی ہے تحریک انصاف کے ریگنگ کے خلاف تو احتجاج کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں، اور اس پر ضرور کامنٹ فرمائیے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کم اور اب LPG قیمتوں میں بھی کمی، تو کیا یہ احتجاج کرنے سے ہی ریلیف ملے گا لوگوں کو؟ نہیں، دیکھیں یہ بالکل ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ یعنی ڈالر کی جب قیمت میں کمی ہوئی تھی تو ہمارے ہاں لوگوں کو یعنی قیمت بڑھانے کا تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، قیمت بڑھا تو لوگ خود بخود رات کو سن کے ہی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن نیچے لانے میں جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا بہت ریزسٹنس ہوتی ہے، اور اس کے لیے
थोड़ा वक्त लगता है। तहरीक इंसाफ एहतजाज करती या ना करती, LPG में भी कमी आनी थी और दूसरी चीज़ों में भी महंगाई में जो है वो कमी बतदरीज आएगी, बल्कि आने वाले दिनों में और भी जो है वो इसमें कमी आएगी। और जहाँ तक लोड शेडिंग का तल्लक है तो ये जो है वो इन दिनों एक दो जगहों पे जो यानी बिजली के जहाँ पे जनरेशन है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से 1000 मेगावाट की जो है ना वो कमी इस तरह से आई कि वो वहाँ पे डिफेक्ट्स हुए, लेकिन उनको जो है वो फौरी तौर पे जो है उनको भी रिपेयर किया जा रहा है और साथ कुछ गैस जो है उसको दूसरी जगहों से जो है वो डाइवर्ट करके जो है वो इस तरफ जो है वो लाने के अहकामात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दिए हैं। तो यकीनन जो है वो लोड शेडिंग जो है होगी तो ज़रूर, लेकिन पिछले साल से जो है वो कम होगी। और दूसरा ये है कि आने वाले जो साल हैं उसमें ये बतदरीज कम होती जाएगी और इंशाल्लाह 3-4 साल में जो है वो पाकिस्तान से हमेशा के लिए जो है वो लोड शेडिंग का नाम या इसके आपके कहने का मतलब ये है कि इसका एहतजाजी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं गुलाम सरवर खान साहब, राना साहब तो कहते हैं कि ये कोई एहतजाज की वजह से वो ये नहीं कर रहे, हुकूमत की प्रायोरिटीज ही ऐसी हैं और अब कीमतों, अब वो जो कुछ किया उन्होंने उसके समरात लोगों को मिलना शुरू हो गए हैं, तो फिर इतना बड़ा एहतजाज आपकी जमात का? देखिए जी, हमारा एहतजाज सिर्फ इस एक इशू पे नहीं है। बुनियादी तौर पे हमारा एहतजाज जो 11 मई का इलेक्शन है, जिस तरह उस इलेक्शन को रिग किया गया, जिस तरह उस इलेक्शन में अपने मर्जी के नतायज हासिल किए गए और जिस तरीके से ये हुकूमत बनाई गई, बुनियादी तौर पे हमारा एहतजाज इस पे भी है। और फिर हम कोर्ट्स में भी गए और अभी तक हमें कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका। जैसे कि बात आज कौमी असम्बली के अंदर भी हुई, इमरान खान साहब ने भी बात की कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आउट ऑफ 45 कि हमने तो कहा कि ट्रायल बेसिस पे सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप देख लें, इन्हें रीओपन कर लें, इनके थंब इम्प्रेशन चेक कर लें, अगर ये 4 ठीक हैं तो बाकी भी हम ठीक मान लेंगे। लेकिन उस पर भी आज तक एक्शन नहीं हुआ। तो फिर जैसे आपने खुद ही सारा एक कंपैरिजन करके बता दिया कि हर चीज़ की ज़रूरियात ज़िंदगी, दाल, आटा, चीनी, तेल से लेके हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इसी तरह लॉलेसनेस भी इन्होंने मुज़ाकरात भी शुरू किए, लेकिन उस पर भी अमन, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हर तरह से अमन होगा। आप देख लें कि इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जज को शहीद किया गया, वकला शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए, सब्जी मंडी में लोग शहीद हुए, सिबी में इन्होंने शहीद हुए, आज भी बम ब्लास्ट में लोग शहीद हुए। तो डिफरेंट इश्यूज हैं और इन सारे इश्यूज से बढ़ के कि मौजूदा हुकूमत का दारों के साथ कन्फ्रंट करना, ये भी एक इशू है जिसे लोग बड़ी नापसंदीदगी से देख रहे हैं। तो ये मल्टीपर्पज एहतजाज है और इस तरह के छोटे मोटे जो रिलीफ हैं, ठीक है, ये देने से कितना ठीक है, इन्हें पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए। ये भी एक मैं यहाँ पर शादिया मलिक साहबा से सवाल करना चाहता हूँ। शादिया साहबा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को वो टफ टाइम नहीं दे रही, एक हकीकी अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रही, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक भरपूर सपोर्ट है इस वक्त जो हुकूमत है उसको। शुक्रिया समी साहब। बात यह है कि इस तरीके की बातें हमारे कानों तक भी पहुंचती हैं, लेकिन यकीनन जो हमारा तरीक़ेकार है अपोजिशन करने का और जिस तरीके से हम पाकिस्तान के मामलात पर नज़र रखे हुए हैं, वो सिर्फ इस तरह के एनालिसिस से हम अपना तरीक़ेकार तो नहीं बदल सकते। लेकिन एक बात उसूली तौर पर मैं आपके तवस्सुत से एक बार फिर वाज़ेह कर दूं कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहैसियत अपोजिशन पहले दिन से ये कहा था कि हम तामीरी अपोजिशन करेंगे। 1 बरस तो किसी भी हुकूमत को इतना टाइम यकीनन दिया जाना चाहिए कि वो मामलात पर जो उसकी ग्रिप है उससे बेहतर कर ले और फिर जो मसाइल आवाम को दरपेश हैं उन मसाइल की हल की जानिब जाए। कम अज कम और कुछ नहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ये उम्मीद जरूर थी कि एक सिम्त का तयन ये कर लेंगे, लेकिन हमें भी ये अफसोस है कि सिम्त का तयन नहीं किया गया, बल्कि कौमी असम्बली में जब भी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान बात करते हैं तो जो एक बात इनके तकरीबन तमाम मिनिस्टर्स ये कहते थे, जी आपके दौर में भी ये था, जी आपने ये किया था।
ارے بھائی ہم نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ آپ اگر ہمیں برا بھلا کہنے کے بعد بسم اللہ کرتے ہیں بہتر کام کرنے کی تو کیجئے، ہم اس پر بھی راضی ہیں، لیکن خدارا لوڈ شیڈنگ جس کے لیے آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی، نام بدلنے کی باتیں کی، حلف اٹھائے، لوگوں کو آپ نے جس میں کہتی ہوں تذلیل آمیز طریقے سے آپ نے اس وقت کے حکمرانوں کو یاد کیا، باوجود اس کے کہ آپ خود ذمہ داری کی پوزیشن میں پنجاب میں تھے، شازیہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، کوئی ریلیف نہیں دیا، اچھا میں ریلیف نہیں دی، اور اسی طرح دیگر مسائل ہیں۔ مجھے یہاں پر بریک لینی ہے، اسی پر گفتگو جاری رکھیں گے اور رانا ثناء اللہ صاحب سے ان کا جواب لیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کی، جس میں احتجاج کر رہی ہے تحریک انصاف اور کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں دیگر اس کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، ہم بیشتر اس کے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف جائیں، ان سے جواب لیں جو شازیہ مری صاحبہ نے سوال اٹھایا۔ ہارون رشید صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، ہارون صاحب آپ کی بڑی گہری نظر رہی ہے سیاسی معاملات پر، یہ جو احتجاج ہے اس کا آپ ملکی سیاست پر کیا کوئی بڑا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ جی ظاہر ہے اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالے، مقصد تعمیری ہونا چاہیے اور طریقہ کار جمہوری ہونا چاہیے اور شائستہ ہونے چاہیے۔ ممکن ہے عمران خان صاحب نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کئی پہلوؤں سے اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اپوزیشن کا رول وہی پلے کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا رول پلے نہیں کر رہی ہے۔ یعنی بلاول بھٹو اگر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں سے اور قاتلوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذاکرات کی تائید کریں گے۔ دباؤ جو بڑھانا ہوتا ہے وہ نہیں بڑھایا جا رہا، مہنگائی ہے یا دہشت گردی ہے یا اور چیزیں ہیں، کبھی کبھی برائے نام اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ تعمیری اپوزیشن ہی کرنی چاہیے، یہ اس سے میں ایگری کرتا ہوں محترمہ شازیہ مری سے، لیکن دباؤ تو ان چیزوں کے لیے بڑھانا چاہیے نا جس پہ بڑھانا ضروری ہو، اور وہ دباؤ عمران خان نے پیدا کیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے الفاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا مجھے اس پہ اختلاف ہے انہیں چیز جس کو اس میں لپیٹنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر کوئی شواہد تھے تو پیش کرنے چاہیے تھے، لیکن اپوزیشن اگر دباؤ نہیں ڈالے گی، ایک سال ہو گیا کہ کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں ملا تھا، اب جو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ ہے، یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ تحریک انصاف میدان میں آئی ہے، ایک ریلیف ملا ہے، کل سے اشتہار بہت ٹی وی پہ چل رہے ہیں، اور چیزوں پہ ریلیف ملے گا، اور اچھی بات ہے کہ ریلیف دینا شروع کیا ہے، ورنہ سارا سال یہ کنفیوژن کا شکار رہے، ٹیررزم پہ بھی، گرانی پہ بھی، کوئی مجسٹریسی نظام بنائے، کوئی پنچایت کا نظام بنائے، کوئی معاملات، اور پولیس کو ٹھیک نہیں کر رہے جی، چھوٹی عدالتوں کے بغیر، ٹیکس کلیکشن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ پہلے کا 1 لاکھ آدمیوں سے ٹیکس لیں گے، پھر کہا 10,000 سے لیں گے، 1,000۔ ہارون صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ رانا صاحب یہ آپ نے شازیہ مری صاحبہ کی بھی بات سنی، ہارون صاحب کا بھی تجزیہ سنا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، یہ تو درست ہے کہ مینڈیٹ 5 سال کا ہے، لیکن مسلم لیگ نون 1 سال میں اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی۔ نہیں دیکھیں، اس میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تعمیری تنقید جو ہے وہ ہونی چاہیے، بالکل درست ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ بڑھانا چاہیے حکومت کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ پریشر کو بڑھانے کے لیے اور تعمیری تنقید کرنے کے لیے ایک فورم ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے۔ یہ ڈی چوک میں اور لوگوں کو پورے ملک سے جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں یہ تو کوئی پریشر بڑھانے کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے جو ہے وہ پوری دنیا جو وہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اکنامک انڈیکیٹر جو سارے تھے وہ آپ کے پیچھے کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے۔ اب یعنی لوڈ شیڈنگ اگر ہے، لیکن کیا لوڈ شیڈنگ کو دور کرنے کے لیے ایک روڈ میپ جو ہے جو گورنمنٹ نے نہیں دیا، کیا اس کے مطابق جو ہے وہ معاہدے نہیں ہوئے، کیا پروجیکٹس کا جو ہے وہ سنگ بنیاد جو ہے وہ رکھا نہیں جا رہا، کیا جو یعنی ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے نہیں آئی، کیا 3G کا جو معاملہ لٹکا ہوا تھا وہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپشن نہیں ہوا۔ باقی اسی طرح سے یعنی پوری دنیا میں کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کے متعلق خیر کی خبر نہیں دے رہا تھا۔ اب سارے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے، تو اس میں اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے جو ہے وہ آگے بڑھے، تاکہ
پاکستان جو ہے وہ ان کرائسس سے یعنی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ سے اور دہشت گردی سے آگے نکلے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کا احتجاج جو ہے وہ سڑکوں کے آگے ہلا گولا کر کے ہنگامہ رائی کر کے جو ہے وہ ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ کرنے کی اچھا ایک رانا صاحب مختصراً جواب دیں، ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے طریقہ احتجاج، اور خاص طور پر جاوید ہاشمی صاحب نے یہ کہا کہ میں جب چاہوں مسلم لیگ نون میں جا سکتا ہوں، اگر وہ آنا چاہیں تو آپ لے لیں گے پھر آپ کی جماعت. میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جاوید ہاشمی ٹھیک ہے جب وہ پارٹی میں تھے تو اس وقت بھی اختلافات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن جاوید ہاشمی وہ آدمی ہے کہ ایجنسیوں کی شہ پہ اوپر اگر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے گی تو وہ ایسی تحریک کا قطعی طور پہ حصہ نہیں بنے گا. یہ بات میں پورے جو ہے وہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کے اوپر اس قسم کے ڈاؤٹس جو ہیں وہ مختلف کارنوں سے جو ہے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو کام شروع ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کچھ خفیہ ہاتھ ہیں. تو اس لیے جاوید ہاشمی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا. جہاں تک مسلم لیگ نون میں اس کی واپسی کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون میں وہ افراد جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کے بعد پارٹی کو زندہ رکھا، پارٹی کے لیے قربانیاں دی، پارٹی کے لیے سزائیں کاٹی، وہ پارٹی جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ ان کا گھر ہے. وہ اگر کوئی چلا گیا ناراض ہو کے وہ واپس آنا چاہے گا تو ایسے ہی آئے گا جیسے وہ اپنے گھر میں ہے، کسی نے اس کو نکالا نہیں. اچھا سرور صاحب، یہ تو بہت بڑا ایک الزام لگایا ہے رانا صاحب نے کہ یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں یہ تو ایجنسیوں کے کہنے پہ چلا رہے ہیں. بس جی یہ اکثر یہ باتیں ایسی کرتے ہیں. جب اب بہت سارے لوگ تحریک انصاف میں آئے تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ یہ ایجنسیوں کے کہنے پہ آئے، اور آج یہ سب کچھ کہنے والے کچھ ایسی ایجنسیوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں کہ جن رابطوں کی وجہ سے یہ ملکی اداروں کو کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. انہیں ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ہم تو خالصتاً یہ ہمارا عوامی احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہمارا ڈے 1 سے چلا آ رہا ہے کہ یہ الیکشن رگ ہوا ہے، لیکن ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. اس لیے ہم نے اس کے نتائج تسلیم کیے ہیں، یہ رگنگ تسلیم نہیں کی. اور ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں، الیکشن کا طریقہ کار کریڈیبل ہو، کہ جو الیکشن ہارے یا الیکشن جیتے وہ الیکشن کے نتائج تسلیم کرے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جیتنے والے بھی الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کر رہے، اور الیکشن ہارنے والے صاحب الیکشن کے نتائج سے متعلق میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، تسلیم ہی نہیں کرنے. جی سرور صاحب، رانا صاحب کچھ آپ کا رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میں اگر سرور خان صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا الزام یہ ہے کہ 11 مئی کو جو ووٹنگ کا طریقہ کار تھا یا جو سسٹم ہے اس میں خامیاں یقیناً ہوں گی، اور اس میں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے. 1 مئی سے لے کے 10 مئی تک تمام میڈیا ہاؤسز، تمام اخبارات، تمام رپورٹر سب نے یعنی ایک ایک حلقے میں جا کے لوگوں نے جو ہے وہ تجزیے کیے ہیں. ان تجزیوں کو اکٹھا کر لیں، اور کوئی ایک تجزیہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سندھ میں کون جیت رہا ہے، اربن میں کون جیت رہا ہے، پنجاب میں کون کر رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کون کر رہا ہے، بلوچستان میں. لاسٹ ورڈ. دیکھیے میں تو ایک بار پھر یہ کہوں گی کہ آپ اپوزیشن کے رول کے حوالے سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم نے پارلیمنٹ کو بخوبی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اس حوالے سے ایڈجرنمنٹ موشنز ڈالتے ہیں، اگر ایل پی جی پہ ڈالتے ہیں، اگر قرضوں پہ ڈالتے ہیں، اگر جو ٹریڈ کے نام پر ہمارے کسانوں کے ساتھ پرابلمز ہو رہے ہیں اس پر ڈالتے ہیں، لوڈ شیڈنگ پر ڈالتے ہیں، تو قومی اسمبلی کے اندر جو سیکریٹریٹ موجود ہے وہ اگر انہیں ریجیکٹ کرتا ہے تو دیکھیں اپوزیشن کا یہ کام ہے. جب اپوزیشن کو آپ دیوار سے لگائیں گے، میرے پاس وقت کم ہے. بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ پیپلز پارٹی جو پراپر فورم ہے پارلیمنٹ کا وہاں پر احتجاج کرتی رہے گی، جبکہ رانا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے وہ کچھ اور سمیل کر رہے ہیں. سرور خان ان کی بات سے ایگری نہیں کرتے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ریگنگ کے خلاف ہے اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے. یہاں پر لیتے ہیں ایک ناظرین بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے، کیونکہ آج تھیلیسیمیا کا عالمی دن ہے. وقفے کے بعد
آج تھیلاسیمیا کا عالمی دن ہے. تھیلاسیمیا خون کی ایک بیماری ہے جس میں جو ریڈ سیل ہیں خون کے اندر وہ نہیں بنتے، جس کی وجہ سے جن لوگوں کو، جن بچوں کو یا جن ایڈلٹس کو یہ بیماری ہو ان کو پھر خون لگایا جاتا ہے تاکہ خون کی کمی کو پورا کیا جا سکے. پاکستان میں اس وقت 1 کروڑ 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جن میں اس کی جینز موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں. لیکن اگر 2 ایسے افراد کی شادی ہو جائے جن میں یہ جینز ہیں تھیلاسیمیا کی، تو پھر 25% اس بات کا امکان ہے کہ جو بچہ ہو وہ شاید تھیلاسیمیا مرض کا شکار ہو جائے. اس کی کیسے ہم روک تھام کر سکتے ہیں؟ حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے؟ کیا عام شہری کو کرنا چاہیے؟ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو بیماری ہے یہ اگر اس کی پریونشن کرنی ہو، جیسے آپ پروگرام سے پہلے بتا رہی تھی کہ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ جب وہ شادی بچوں کی طے کر رہے ہوں تو کم از کم اس کا ضرور ٹیسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تھیلاسیمیا جین موجود ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ پھر 25% جو بچہ پیدا ہو اس میں یہ بیماری بن کر آ جائے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پری میرٹل، اس کو پری میرٹل اسکریننگ کہتے ہیں. اگر شادی سے پہلے اسکریننگ ہو جائے سارے، وہ کہتے ہیں نا جس جوان بچوں کی، لڑکے لڑکیوں کی شادی سے پہلے اسکریننگ ہو جائے، اور اگر کوئی تھیلاسیمیا کیریئر ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تھیلاسیمیا کیریئر صحت مند انسان ہوتا ہے. ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے 2 تھیلاسیمیا کیریئر کی آپس میں شادی نہ ہو، کیوں اگر 2 تھیلاسیمیا کیریئر کی آپس میں شادی ہو جائے تو پھر 25% چانس، جیسے آپ نے فرمایا ہے، ان کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوگا جس میں دونوں میوٹنٹ جینز آ جائیں گی اور بچے کو پھر تھیلاسیمیا میجر کی بیماری ہوگی. ہر مہینے اس کو خون کا انتقال کی ضرورت ہوگی اور اس کے جسم میں یہ خون دینے کی وجہ سے فولاد کی زیادتی ہو جائے گی اور پھر فولاد اخراج کرنے کے لیے مزید اور علاج کرنا پڑے گا اور بڑی مشکل اور کھٹن زندگی ہوتی ہے. اس کی احتیاط ہمیں اس طرح کر سکتے ہیں پریونشن کہ نمبر 1 میس اویئرنیس. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پاکستان کے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایک موروثی مرض ہے، اور کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں کیریئرز موجود ہیں پاکستان کے اندر، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ کے قریب کیریئرز ہیں، تو اگر آپ انٹر فیملی میرجز نہ بھی کریں تب بھی چانسز ہیں کہ 2 کیریئرز کی آپس میں شادی ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر شادی ہو گئی غلطی سے، نہیں اسکریننگ ہوئی اور بعد میں پتا چلا کہ اب جو بچہ ہونے والا ہے تو اس کی بھی کوئی اسکریننگ کا بندوبست ہو سکتا ہے یا کوئی اس کا علاج ممکن ہے؟ نہیں جی، علاج تو دیکھیے یہ موروثی مرضوں کا علاج سچ کوئی نہیں ہوتا. ہاں علاج ہے پر بہت مہنگا علاج ہے. اگر تھیلاسیمیا میجر کا بچہ ہے تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ہی ایک علاج ہے، اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بہن بھائیوں میں سے کسی بون میرو میچ کرے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سکسیسفل ہو. لیکن پریونشن آپ ضرور کر سکتے ہیں. تیسرے ماہ کے اندر، حمل کے تیسرے ماہ کے اندر ہمارے پاس اب اس وقت پچھلے 20 سال سے یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ یہ حمل کے دوران جو اول ہے بچے کی اس سے ایک چھوٹا سا پیس لیتے ہیں اور اس کے اوپر جینیٹک ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا بچے کو تھیلاسیمیا میجر ہے یا نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ تھیلاسیمیا میجر ہو تو ماں باپ کی پھر مرضی کے مطابق اگر وہ یہ پریگننسی آگے نہیں چلانا چاہتے تو ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے. اور اس کے لیے کیوں نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پریگننسی ٹرمینیٹ کریں تو یہ اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں. اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کو قتل تصور کیا جائے گا. نہیں جی، دیکھیے ہم بھی اسی طرح مسلمان ہیں اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو خدا نخواستہ اسلام کی روح کے خلاف ہو. اس کے اوپر 94 میں جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو اس کے اوپر ایک باقاعدہ فتویٰ لیا گیا. مفتی صاحب تھے جن کو یہ ساری سچویشن ایکسپلین کی اور انہوں نے پھر جو فتویٰ دیا وہ بیسڈ ہے حدیث کے اوپر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ روح جو ہے جس میں 120ویں دن پہ پھونکی جائے گی، اور کیونکہ 120 ڈیز کا وقفہ بتایا ہے اس سے پہلے اگر آپ کسی مہلک بیماری کی تشخیص کر لیں جو اس طرح کی بیماری ہو جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے
اور اگر ماں باپ وہ پریگننسی نہ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پھر یہ اس کی ٹرمینیشن کوئی گناہ نہیں ہے. اس پہ باقاعدہ فتویٰ لیا گیا اور الحمدللہ پاکستان پہلا اسلامی ملک تھا جس نے یہ فتویٰ لے کے کام شروع کیا. اس کے بعد 1999 کے اندر ہمیں یہ الازہر یونیورسٹی نے اس کو باقاعدہ اس فتوے کو سپورٹ کیا اور بلکہ ہم لوگوں نے ان کو بھی ٹریننگ کی اور پہلی پری نیٹل ڈائگنوسس 99 میں کائرو کے اندر ہوئی. اور اس دن کے بعد جو میجورٹی اسلامک ملک ہیں ان کے اندر فتوے دیے گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے. یہ تو ان ماں باپ سے آپ پوچھئے جو اس تکلیف سے گزرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر آپ عام بیماری کے لیے تو آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے. اس بیماری کا تو 35 سے 40 ہزار روپے مہینے کا علاج ہے. پھر اس کے بعد جو تکلیف ماں باپ کو گزارنی پڑتی ہے کہ بلڈ نہیں ملتا بچوں کے لیے. اب دیکھیے یہ گرمیوں کا جس بچہ کو یہ بیماری ہو اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ محتاجی میں گزرتی ہے اور وہ معاشرے میں کوئی پازیٹو کنٹریبیوشن کرنے کے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اس کو جاری. لیکن اس کے سلسلے میں سمیع صاحب آپ کو یہ کہوں گی کہ حکومت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو انسان دنیا پر آ گیا اس کا اتنا ہی حق اسٹیٹ کے اوپر ہے جتنا کسی اور کا ہے. اور اگر یہ بیمار بچے ہیں تو ان کے لیے ہر ہاسپٹل کے اندر ہر ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر اب تو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹلس کھل گئے ہیں. ایک خاص وارڈ ہونا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ روکوں گا آپ کو کیونکہ وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوتا ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ ضرور اسکریننگ کرانی چاہیے شادی سے پہلے اور اگر شادی ہو بھی جائے کسی وجہ سے اسکریننگ کے باوجود یا اس کے بغیر تو یقیناً اگر 3 ماہ میں بھی اس کی چیکنگ ہو جائے حمل کے دوران تو جو بچہ ہے یا جو پریگننسی ہے اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو اسلام ہے جو ہمارا مذہب ہے علماء نے مفتیوں نے اس حوالے سے فتویٰ دیا ہے کہ وہ پریگننسی بھی ٹرمینیٹ کی جا سکتی ہے. ناظرین یہ تھا اس ہفتے کا آخری پروگرام. سوموار کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.